سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آبنہ باسفورس عبور کر کے قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کے ارادے اچھے نہیں ہیں اور اس کے آدمی سلطان کے بھتیجے مراد کے حق میں تشہیر اور تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ سلطان نے اپنے مخبروں کی وحشت انگیز اطلاعات کا بظاہر کوئی اثر نہیں لیا، لیکن بباطن مستعد اور چوکس ہو گیا۔ اس نے اپنے چند خاص مخبر اسی دن ایشیا کوچک روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ وہاں سے انتہائی اہم اور ناقابل تردید خبریں روانہ کی جائیں تاکہ ان کا ویسا ہی تدارک اور علاج بھی کیا جائے۔ معزز سامعین حضرات، ہسٹری آف کنگڈم میں پیش کی جا رہی ہے سلطان سلیم اول کے دور کی تاریخی داستان۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ذکریہ ایک بار پھر شاہی اقامتی درسگاہ میں داخل ہو گیا۔ استاد ارسلان اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ذکریہ کی سمجھداری اور وفاداری کے قصے استاد ارسلان کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ چنانچہ ذکریہ جیسے اس کے سامنے پہنچا، استاد ارسلان نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بولا، ذکریہ تو نے میری عزت و آبرو رکھ لی۔ میری مستقبل بین نگاہیں تیرے شاندار زمانہ آئندہ پر لگی ہوئی ہیں۔ ذکریہ نے جواب دیا، استاد محترم، آپ مجھے بہت یاد آتے رہے۔ میں نے سلطان کو بتا دیا ہے کہ میں نے اپنے لیے بطور خاص سلطان سے وفاداری اور انسانی مطالعہ اور مشاہدے کے مضمون کو پسند کر لیا ہے۔ استاد ارسلان نے کہا، شاباش، آفرین ہے تیری عقل و دانش پر۔ اب اس خاص مضمون کے بعد پڑھنے یا سیکھنے کو رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس دن استاد اور شاگرد بیرکوں کے سامنے لگے اور درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ یہیں ذکریہ نے اپنے استاد کو بتایا کہ معلوم نہیں کیوں وہ اپنے والدین کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی بہن بھی یاد آ رہے تھے اور اپنا وہ بھائی جس کا نام میمو تھا اور اب اسلامی نام معلوم نہیں کیا رکھا جا چکا ہوگا اور پتہ نہیں وہ کہاں رہ رہا ہوگا۔ استاد ارسلان نے ذکریہ کے کان پکڑ لیا، بولا، ذکریہ تو غضب کا چالاک اور عقل مند انسان ہے، پھر یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو نے بڑی محنت اور مشکل سے سلطان کا اعتماد حاصل کیا ہے، اب کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ذرا سی غلطی یا بات پر زائل ہو جائے؟ ذکریہ نے جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں ایسا نہیں چاہتا۔ استاد ارسلان نے کہا، تب پھر آئندہ اپنے والدین کا ذکر بھی نہ کرنا۔ ذکریہ نے جواب دیا، بہت بہتر استاد محترم۔ کچھ عرصہ سلطان نے اس کو یاد ہی نہیں کیا۔ ذکریہ کو یوں محسوس ہوا گویا سلطان نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ ہر روز فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا، کچھ دیر کتابیں پڑھتا رہتا، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ ہوا خوری کے لیے نکل جاتا اور کافی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ ذکریہ اور ارسلان سلطان کی بابت باتیں کرتے کرتے اکتا گئے تو اصول جہاں بانی اور انداز جہانگیری پر باتیں کرنے لگے۔ ذکریہ نے حکومت کی خاطر جو مظالم دیکھے تھے ان سے وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے استاد ارسلان کو سلطان کے بھائی کرکوت کے قتل کا افسوسناک واقعہ سنایا تو استاد ارسلان کی آنکھیں بھر آئیں، بولا، ذکریہ، سلطان کا یہ وہ بھائی تھا جو اس کو بے حد چاہتا تھا اور بچپن ہی سے دونوں ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کر دینے پر آمادہ اور تیار رہا کرتے تھے، لیکن بالآخر ان میں اتنا اختلاف بڑھا کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور آخر سلطان نے کرکوت کو قتل کروا دیا۔ ذکریہ نے عرض کیا، استاد محترم، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر سلطان ناکام رہتا تو اس کا کرکوت بھی وہی حشر کرتا۔ ارسلان نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں کہا، ارے ہمیں کیا پڑی ہے جو اس موضوع پر بات کریں؟ سلطان نے اب تک جو کچھ بھی کیا بہتر کیا اور آئندہ بھی جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سلطان غلطی نہیں کر سکتا اور یہی وہ عقیدہ ہے جس میں ہم سب کی نجات اور فلاح ہے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد سلطان زیر تربیت یعنی چریوں سے ملنے خود پہنچ گیا۔ وہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد زیر تربیت نوجوانوں کی بیرکوں میں پہنچا اور ان کے نظم و ضبط اور رہن سہن کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ ان نوجوانوں سے بہت خوش ہوا جنہوں نے اپنے کمرے میں سلیقہ مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان نے ہر نوجوان کے لباس، بستر اور روزمرہ کے کام میں آنے والی دوسری چیزوں کا استاد کی نظر سے معائنہ کیا اور جہاں بھی بے قاعدگی اور بے ضابط کی نظر آئی اس کی سرزنش کی اور اس کو خوب اچھی طرح ڈانٹا پھٹکارا۔ سلطان نے انہیں بتایا کہ ہر طالب علم اور زیر تربیت نوجوان کا پہلا امتحان یہ ہے کہ اس کے رہن سہن میں قاعدے اور ضابطے کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی نوجوان اس میں ناکام رہے تو اس کا صریحاً یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے بقیہ امتحانوں میں بھی ناکام ہوگا۔ کسی ینیچری نوجوان میں نظم و ضبط نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوپہر سے ذرا پہلے سلطان نے اعلان کر دیا کہ وہ دوپہر کا کھانا ینیچری طلبہ کے ساتھ ہی کھائے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ ارسلان کے پاس چلا گیا۔ ارسلان نے سلطان کو خوش آمدید کہا اور سرتپا عز و نیاز بن گیا۔ سلطان ارسلان کو تیسری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس وقت ارسلان کے پاس ذکریہ نہیں تھا۔ سلطان نے پوچھا، اور رہوڈس کے استاد
کیا تو اپنے شاگردوں سے اس حد تک غافل ہو چکا ہے کہ وہ یہاں نظر ہی نہیں آتے؟ ارسلان نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، سلطان معظم، کبھی کبھی میں اپنے شاگردوں کو تنہا بھی چھوڑ دیا کرتا ہوں، اس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی شخص میں خود اعتمادی پیدا ہو چکی ہو تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ سلطان نے کہا، ایسی باتیں تیرا شاگرد ذکریہ بھی کر لیتا ہے، اس میں تیری جھلک، تیرا پرتو موجود ہے۔ ارسلان پھولا نہ سمایا اور سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ دوپہر کو ہر شخص کھانے کے ہال میں پہنچ گیا۔ سلطان کی موجودگی نے سب کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ آخر سلطان خود گویا ہوا، میرے بچوں اور استادوں، شاید میں جنوبی اور مشرقی ایشیا کے طوفانی دوروں سے بھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا کہ آج خوش ہوں۔ میں خود بھی اس درسگاہ میں رہ چکا ہوں اور کھانے کی اس ہال میں اپنے ہم جماعت اور ہم خیال ساتھیوں سے مزے مزے کی باتیں کر کے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں۔ سلطان کے سامنے ینیچری کے استاد اور زیر تربیت طلبہ سر جھکائے مؤدب کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک دروازے سے ذکریہ بھی داخل ہوا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان کی تیز نظروں نے اسے ہال میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ استاد ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے ذکریہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ سلطان اور استاد ارسلان کے قریب پہنچا تو سلطان نے بطور خاص ذکریہ کو مخاطب کیا، میرے بچے، کیا تجھ کو یہ خبر نہیں ملی تھی کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں؟ ذکریہ نے جواب دیا، جی سلطان معظم، اس وقت میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر قرات میدان کے کئی چکر لگایا کرتا ہوں۔ مجھے بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ سلطان والا تیسرے سین میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے سوچا سلطان معظم کے استقبال اور پابا رکابی کے لیے بہت سے اساتذہ اور طلبہ تو موجود ہی ہیں، اگر میں اپنے روزمرہ کے ضروری معمولات پورے کر کے قدرے تاخیر سے بھی پہنچوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ پھر ندامت سے عرض کیا، اور اگر سلطان معظم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہوں تو میں نادم اور شرمسار ہوں۔ سلطان نے ذکریہ کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، لیکن سب کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی اس سے ذکریہ کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ سلطان نے کہا، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجور کا پودا لگانے لگو تو تمہیں اچانک یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کا نزول شروع ہو چکا ہے، تو تم قیامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھو اور اسے مکمل کر کے ہی دم لو۔ اب ذکریہ کی عزت اور مرتبے میں جو اضافہ ہوا تھا وہ ہر کسی نے محسوس کر لیا۔ استاد ارسلان کا مارے خوشی کے سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ سلطان نے ذکریہ کو اور زیادہ اپنے قریب کر لیا اور اس کی زخمی ہتھیلی کی بابت استفسار کیا جو تقریباً مندمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سب نے مل جل کر کھانا کھایا۔ یہ بڑا دلکش اور عجیب سما تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا سلطان اپنے کنبے میں بیٹھا کھانے پینے کا مزہ لوٹ رہا ہے۔ ینیچری کے لوگ اس لیے خوش تھے کہ سلطان انہیں اپنا سمجھتا تھا، اور اس وقت سلطان کا اپنا خاص کنبہ بھی اتنا اہم اور دقیق اور موقر نہیں تھا جتنے ینیچری کے لوگ۔ کھانے کے دوران سلطان نے انہیں کئی بار یقین دلایا کہ اس دنیا میں اگر میں کسی پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں تو وہ تم ہی لوگ ہو۔ پھر سلطان کو اچانک یاد آیا کہ اس کا وزیر اعظم پیری پاشا اور ایشیا کوچک کی افواج کا سپہ سالار سنان پاشا تو ان میں موجود ہی نہیں۔ اس نے حکم دیا کھانے کے بعد ان دونوں کو بھی یہیں بلا لیا جائے، لیکن کسی کو اس حکم کی تعمیل کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی کیونکہ پیری پاشا اور سنان پاشا دونوں ایک ساتھ خود ہی حاضر ہو گئے تھے۔ سلطان انہیں اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اس کی خوشی کی کیفیت مسکراہٹ سے نہیں، چہرے کی طمانے سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ سلطان نے کہا، اچھا ہوا تم دونوں بھی یہیں آگے، ورنہ میں نے تمہاری حاضری کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد سلطان چند اساتذہ پیری پاشا اور سنان پاشا کے ساتھ تیسرے سین کی عمارتوں کے اس کمرے میں چلا گیا جہاں پیچیدہ اور مشکل مسائل پر غور و فکر کے لیے مجلس مشاورت بیٹھی رہتی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں کئی حکومتوں اور ملکوں کے خلاف فیصلے کیے گئے تھے اور بعد میں ترکوں نے انہیں عملاً شرمناک شکستیں دی تھیں۔ جب سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہوا تو ینیچری کے ذہین لوگوں نے اپنی اپنی جگہ وثوق سے سمجھ لیا کہ اب کسی سلطنت یا ملک کا تہو بالا ہونے والا ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ شاید سلطان رہو ڈس کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، مگر دوسرے نے اس سے اختلاف کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب سلطان مغربی ملکوں کو زیر نگی لانے والا ہے، اور ان مغربی ملکوں میں سر فہرست ہنگری، آسٹریلیا اور فرانس تھے، لیکن ان میں سے چند ایسے بوجھ بجکڑ بھی تھے جو سلطان کی مہم جوئی کا آئندہ ہدف مشرق اور جنوب کو سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب سلطان اپنی سب سے بڑی حریف سلطنت ایران پر لشکر کشی کرنے والا ہے، کیونکہ وہاں ترکی سلطنت کے 2 امیدوار اب بھی پناہ گزین ہیں، اور جب تک یہ ایران میں موجود ہیں سلطان سلیم کسی اور توجہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا، کیا سلطان اپنے دونوں بے وقت اور آوارہ گرد بھتیجوں کی گوشمالی کی خاطر ایران کی طاقتور سلطنت سے چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ اس کا معترض کو شاندار جواب مل گیا، تو جن دونوں بھتیجوں کو آوارہ گرد اور بے وقت سمجھ رہا ہے وہ ایران کی طاقتور سلطنت کی پشت پناہی میں سلطان کے لیے بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور پھر ایران کی طاقتور سلطنت کیا اپنی پڑوسی ترک مضبوط سلطنت کو حسد کی نظروں سے نہیں دیکھتی ہوگی؟ ان حالات میں دونوں ہی سلطنتیں ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیر سگالی کے بجائے اپنے اپنے دلوں میں آتش رشک و حسد کی سوزش محسوس کر رہی ہوں گی۔ ایک جہاں دیدہ سپاہی نے کہا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایرانیوں کے خلاف صف آرا ہونا ہی پڑے گا۔ دوسرے نے تشویشناک لہجے میں کہا، اگر ایسا ہوا تو برا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ایرانی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، دوسرا یہ کہ شاہ اسماعیل صفوی اس عہد کی ایک طاقتور شخصیت کا نام ہے، اس کو جنگیں لڑنے اور جیتنے کا طریقہ آتا ہے، وہ میدان جنگ میں شاندار چالے چلنے میں یکتا ہے۔ پتہ نہیں اس تصادم کا نتیجہ کیا نکلے اور کون جانے اس میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ ایک زندہ دل سپاہی ہنسنے لگا، بھائیو ہم بھی کتنے احمق ہیں، سلطان کی کیا ارادے ہیں اور اس وقت اس کے زیر بحث کون سے امور ہیں، یہ جانے بغیر ہم خامخواہ سر مغزی کر رہے ہیں۔ خاموش رہو اور انتظار کرو کہ سلطان اپنے آئندہ لاہ عمل کا خود اعلان کر دے۔ سلطان کمرے کے آخری سرے پر اس جگہ بیٹھ گیا جو اونچے تخت کی طرح سلطانی چبوترا کہلاتی تھی۔ چبوترے ہی پر دائیں بائیں کی قدری نچلی سطح پر پیری پاشا اور سنان پاشا بیٹھ کے، چبوترے کے نیچے سلطان کے عین مقابل اقامتی درسگاہ کے اساتذہ بیٹھ کے، کمرے کے دروازوں کو باہر سے بند کر کے یہ نچلی محافظوں نے بڑی مستعدی سے سنبھال لیا تاکہ باہر کا کوئی شخص اندر جانے کی کوشش نہ کرے۔ سلطان نے پہلا تو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کی مہربانی اور نوازشوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پھر رسول اللہ کے ساتھیوں کو دعاؤں اور منقبتوں کا تحفہ بھیجا جو ہر قدم پر آپ کی جانثار اور معین و مددگار رہے، اور آپ کے بعد اسلام کو دور دور تک پھیلا دیا۔ آخر میں اپنا مدعا بیان کیا، حکومت اور سلطنت بھی کتنی دلکش اور حسین چیزیں ہیں، شاہی خاندان کا ہر فرد اس کا طالب اور متمنی نظر آتا ہے، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو حکومت کی شرائط اور مطالبات کو پورا کر سکے۔ میرے بھائیوں نے اس کی ہوس کی، میرے بھتیجوں نے اس کی تمنا میں اپنی جانیں دے دی، مگر وہ اس کے اہل ہوتے تو آج میری جگہ وہ ہوتے۔ میں ایک حکمران، ایک سلطان کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں، جو میری لیاقت، میری صلاحیت اور میری اہلیت کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ اپنی صلاحیت اور لیاقت کو مزید ثابت کر دوں۔ میرے بھتیجے ایران میں ایک غیر شخص کے سہارے اپنی لیاقت، اہلیت اور اپنے حق کے دعوے دار ہیں۔ جب تک وہ موجود ہے میں خود کو حکومت اور سلطنت کا قطعی اہل کس طرح سمجھ سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھتیجوں کو شاہ ایران سے طلب کر لوں۔ میں شاہ ایران کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہوں، اس لیے شاہ ایران کو بھی میرے جذبوں کی قدر کرنا چاہیے اور میرے دونوں بھتیجوں کو میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندانی اور اندرونی معاملات میں بیرونی لوگ دخل دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو غلطی کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ انہیں اپنی اس غلطی کا اس وقت احساس ہو جب پانی سر سے گزر چکا ہو اور سوچنے اور معقول فیصلہ کرنے کا وقت نکل چکا ہو۔ پیری پاشا نے مشورہ دیا، حضور والا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہ ایران اسماعیل صفوی ہمارا باج گزار نہیں ہے اور وہ ہماری بات کسی بھی طرح نہیں مانے گا۔ ارسلان نے عرض کیا، میری ناچیز عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے ہمیں پوری تیاری کر لینا چاہیے، اس کے بعد اگر شاہ ایران ہماری بات نہ مانے تو اس کو بزور قوت بات ماننے پر مجبور کر دیا جائے۔ کسی دوسرے استاد نے ڈرتے ڈرتے کہا، شاہ ایران سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سلطان معظم اپنے دونوں بھتیجوں کو بھلا دیں اور اللہ پر تکیہ کریں، جیسا وہ چاہے گا کرے گا۔ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، گرج کر بولا، اے کم ہمت شخص، تو خاموش ہو جا، کیونکہ تو مشورے دینے کا اہل نہیں۔ گویا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم شاہ ایران سے خوفزدہ ہو کر چپ چاپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد سنان پاشا کو مخاطب کیا اور بولا، سنان پاشا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو بھی تو کچھ کہہ۔ سنان پاشا نے عرض کیا، سلطان معظم، شاہ ایران ہمارے خلاف احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کر چکا ہے، اس لیے جب تک ان تدابیر کا توڑنا سوچا جائے ہماری ہر مہم ناکام واپس آ جائے گی۔ سلطان نے پوچھا، تو شاہ ایران کے کس منصوبے کی بات کر رہا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سنان پاشا نے عرض کیا، حضور والا، اس نے 70,000 آدمی تبریز اور ایشیا کوچک کے درمیان آباد کر رکھے ہیں، یہ سب شاہ کے وفادار ہیں اور انہیں یہ ہدایت مل چکی ہے کہ سلطان جیسے حملہ ہو وہ سلطنت ترکیہ کے اندر بغاوت کر دیں اور سلطان کو عاجز اور پریشان کر کے رکھ دیں۔ سلطان ایک دم سناٹے میں آ گیا، بے خیالی میں کہا، تو یہ بات ہے، تو میرے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ میں نے ایک بار جو ارادہ کر لیا، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اگر شاہ ایران نے یہ بیہودہ حرکت کی تو اس کو اس کی سزا بھی ملنا چاہیے، کم از کم میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ پیری پاشا نے سر جھکا کر عرض کیا، معاملہ نازک ہے سلطان معظم، ہمیں خطرات کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ سلطان نے ارسلان کی طرف دیکھا، ارسلان نے عرض کیا، ہمیں اپنی برتری ثابت کرنا چاہیے۔ پھر سوال کیا، سلطان معظم، شاہ کے حامی ناصری سے کوئی کام نکل سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہاں ہے؟ سنان پاشا نے سلطان کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا، بولا، ہمیں یہ بات اسی ناصری سے معلوم ہوئی ہے۔ سلطان نے پاشا کو حکم دیا کہ تبریز اور ایشیا کوچک کے درمیان اپنے اتنے آدمی پھیلا دے کہ یہ لوگ پہلے تو ان کا پتہ چلائیں
پھر جب ان کا پتہ چل جائے تو ایک مقررہ وقت پر ان سب پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس تجویز پر پوری طرح عمل کر گئے تو شاہ ایران کو ناکام بنا دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ سنان پاشا پھڑوگیا بولا، کام بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن ناقابل عمل نہیں ہے۔ پیری پاشا نے عرض کیا، ان آدمیوں کی تربیت میں کروں گا، میرا خیال ہے 40,000 سے تو کام نکل جائے گا۔ سلطان نے بے ساختہ جواب دے، بالکل بالکل، 40,000 ہوشیار 70,000 غافلوں کو بآسانی زیر کر لیں گے۔ ارسلان نے عرض کیا، تو اس کی تیاری کل ہی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ سلطان نے پیری پاشا سے کہا، پیری پاشا تو 40,000 آدمیوں کو تربیت دے اور انہیں ہر طرح یہ باور کروا دیا جائے کہ انہیں 70,000 کا انن فانن خاتمہ کر دینا ہے۔ پیری پاشا نے جواب دیا، سلطان معظم کا اقبال بلند رہے، پھر ہر کام بآسانی ہو جائے گا۔ کافی دیر بعد سلطان اپنے دوسرے سین والے محلات میں چلا گیا اور سنان پاشا، پیری پاشا اور ارسلان وغیرہ نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ ذکری ارسلان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اس طرح دوسرے اساتذہ کا بھی انتظار ہو رہا تھا۔ یعنی جری کے کافی لوگ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، جناب والا، سلطان نے آپ لوگوں سے کون سی اہم خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے؟ اساتذہ کے پاس اس کا ایک ہی جواب تھا، وقت آنے پر سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں۔ اس جواب سے لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی، مگر وہ اصرار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلطان قبل از وقت افشائے راز کو پسند نہیں کرتا اور اس کے مجرم کی کم از کم سزا موت مقرر ہے۔ ارسلان ذکریہ کو اس کے اپنے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، ذکریہ، سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چند ہزار آدمی ایران کی سرحد پر ترکی کے علاقے میں آباد کر دے۔ اب ہمیں ان آدمیوں کا انتخاب کرنا ہے جنہیں وہاں آباد کیا جائے۔ کیا تو وہاں جانے کے لیے تیار ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، استاد محترم، اگر اس کام کے لیے مجھے مناسب آدمی سمجھا گیا تو کیا میں انکار کر کے بچ سکتا ہوں؟ ارسلان نے کہا، ہاں تو انکار کر کے بچ سکتا ہے کیونکہ سلطان تیرا لحاظ کرتا ہے۔ ذکریہ نے جواب دیا، لیکن اگر میرا ترکی سرحد علاقے میں آباد ہو جانا سلطان کے لیے مفید ہے تو میں سلطان کے لحاظ رعایت نہیں چاہتا، میں بخوشی چلا جاؤں گا۔ مگر ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے۔ ارسلان نے کہا، کون سا سوال؟ ذکریہ نے جواب دیا، ترکی کی اندرونی سرحدوں میں محض آباد ہو جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا کوئی خاص مقصد بھی تو ہوگا، اور جب تک کہ مقصد معلوم نہ ہو جائے میں محض آباد ہونے میں کسی قسم کی لگن یا خوشی محسوس نہیں کروں گا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، وہ مقصد بھی وقت سے پہلے بتا دیا جائے گا، صرف تجھے، لیکن شرط رازداری کے ساتھ۔ ذکریہ نے جواب دیا، شرط رازداری کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں بہرحال رازدار ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ رازداری کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کسی سلطانی راز کو قبل از وقت ظاہر کر دیا جائے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا۔ ارسلان نے کہا، تب پھر وقت کا انتظار کر، تجھ کو بہت جلد وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جس کا بتایا جانا ضروری ہوگا۔